ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالت، حضرت مریم فرمانے لگی، ربی، اے میرے رب، انا، کہاں سے، کیسے، یکونو، ہو سکتا ہے، لی، میرے ہاں، ولدن، لڑکا۔ انا یکون لی ولد، میرے ہاں لڑکا کہاں سے ہو سکتا ہے، ولم، جبکہ نہیں، یمسس، چھوا، نی، مجھے، بشر، کسی آدمی نے، ولم یمسسنی بشر، جبکہ کسی آدمی نے مجھے چھوا تک نہیں ہے۔ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کذالک، یہ ایسے ہی ہوگا، جیسے کہا ہے یہ تو ایسے ہوگا ہی۔ اللہ، اللہ، یخلق، پیدا فرماتے ہیں، ما یشاء، جو وہ چاہتے ہیں۔ اللہ یخلق ما یشاء، اللہ تعالی جو چاہتے ہیں پیدا فرماتے ہیں۔ اذا، جب، قضا، اللہ تعالی فیصلہ فرما لیتے ہیں، امرن، کسی کام کا۔ اذا قضا امرن، جب اللہ تعالی کسی کام کا فیصلہ فرما لیتے ہیں، فإنما، تو بے شک، یقول، کہتے ہیں، لہو، اس کام کو، اس امر کو کہتے ہیں، کن، ہو جا، فیکون، تو پس پھر وہ ہو جاتا ہے۔ فإنما یقول لہو کن فیکون، تو اللہ پاک اسے کہتے ہیں ہو جا، پس وہ ہو جاتا ہے۔ پچھلی آیت میں ہم نے حضرت مریم سلام اللہ علیہا کا تذکرہ پڑھا کہ اللہ رب العزت نے ان کی طرف فرشتوں کو بھیجا، اور فرشتوں نے آ کر انہیں کہا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کے لیے فیصلہ یہ ہو چکا ہے کہ آپ کے ہاں اولاد ہوگی اور بیٹا ہوگا، کہ ان اللہ یبشرک بکلمہ، اللہ پاک ایک کلمے، ایک بیٹے کی آپ کو بشارت اور خوشخبری سنا رہے ہیں، اور نام بھی اللہ تعالیٰ اس کا متعین فرما چکے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم، اس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا، دنیا اور آخرت میں بڑی شان اور آبرو والا اور بڑی عزت اور مرتبے والا ہوگا۔ تو حضرت مریم کو حیرت ہونی تھی، نمبر ایک تو یہ کہ کنواری خاتون تھی، شادی نہیں ہوئی تھی، اور نمبر دو پاک دامن خاتون تھی، کہیں پر ان کا ایسا کوئی معاملہ بھی نہیں تھا، تو اس کے بغیر تو اولاد کا ہونا ممکن ہی نہیں ہے۔ لہذا انہوں نے فرشتوں سے یہی بات کہی کہ انا یکون لی ولد، کہ میرے ہاں کیسے ہو سکتا ہے۔ یہ تو بس یوں سمجھ لیجئے جیسے کسی مرد سے کہا جائے کہ اولاد ہوگی اور تم سے ہوگی، یعنی تمہاری بیوی سے نہیں ہوگی، تم سے ہوگی، تو کہے گا مجھ سے کیسے اولاد ہو سکتی، مرد سے بھلا اولاد ہوئی ہے۔ یہ تقریباً ایسی ہی صورتحال تھی۔ تو میں پاک دامن ہوں، مجھے کسی نے آج تک چھوا تک نہیں ہے، کسی سے میری شادی نہیں ہوئی ہے، تو میرے ہاں اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم یہ ہوا، کذالک، یہ تو طے ہو چکا، کیونکہ اس کا فیصلہ انسانوں نے نہیں، اللہ نے کیا ہے، اور اللہ پیدا فرمائیں گے، اور اللہ جب کسی کام کا فیصلہ فرما لیں تو کسی لمبے چوڑے تکلف کی ضرورت نہیں ہوتی۔ فإنما یقول لہ کن، اللہ فرماتے ہیں ہو جا، فیکون، بس وہ ہو جاتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُ، اور اللہ تعالیٰ اس کو سکھائیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو سکھائیں گے، الکتاب، تمام آسمانی کتابیں، اللہ تعالیٰ اسے تمام آسمانی کتابیں سکھائیں گے، والحکمہ، اور دانائی اور فہم و فراست اور سمجھداری کی باتیں اللہ اس کو سکھائیں گے، والتورات، اور تورات اللہ تعالیٰ اس کو سکھائیں گے،
والانجیل، اور اللہ تعالیٰ اس کو انجیل بھی سکھائیں گے، ورسولا، اور وہ رسول بن کر آئیں گے، الی، طرف، بنی اسرائیل، بنی اسرائیل، اور وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول بن کر آئیں گے۔ یہ بات ہو رہی ہے ابھی تک جو ہم نے پڑھا ہے، حضرت مریم سے بات ہو رہی ہے فرشتوں کے ذریعے اللہ رب العزت کی، اور بات یہ ہو رہی ہے کہ آپ کے لیے اولاد کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ ہاں، وہ بہت مرتبے والی ہوگی، شان والی ہوگی، عزت والی ہوگی، عظمت والی ہوگی۔ ابھی تک یہ اتنی بات ہوئی ہے، نبوت ملے گی، رسالت ملے گی، کتابیں اتریں گی، تورات اور انجیل اللہ ان کو عطا فرمائیں گے۔ اگلا جملہ جو ہے نا، یہ اللہ رب العزت نے وقت کو سمیٹا، درمیان کے وقت کو ہٹایا، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو گئی، ولادت ہونے کے بعد اللہ رب العزت نے ان کو جوانی عطا فرمائی، حتیٰ کہ ان کو نبوت ملی، رسالت ملی، اور نبوت اور رسالت جب مل گئی اور وہ بنی اسرائیل کے پاس آئے تو انہوں نے کیا کہا؟ اگلا جملہ اللہ نے وہاں سے شروع کیا ہے۔ یہ تقریباً کوئی آپ کہہ لیں کوئی 32 سال اللہ نے درمیان کا جو ہے نا جتنا عرصہ تھا اس کو سکپ کیا درمیان سے، اور انی، اب عیسیٰ علیہ السلام خود بات کر رہے ہیں۔ اگلا جملہ عیسیٰ علیہ السلام کا ہے، انی، بے شک میں، قد جئتکم، آیا ہوں تمہارے پاس، بآیۃ، نشانیاں لے کر، من ربکم، تمہارے پروردگار کی طرف سے۔ انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، میں، وہاں تو یہ تھا نا بنی اسرائیل کی طرف رسول بن کر آئیں گے، تو اب وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول بن کر آ چکے ہیں، اور آ کر کیا کہہ رہے ہیں؟ انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، میں تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانیاں لے کر آیا ہوں۔ انی، بے شک میں، اخلق، بناؤں گا، لکم، تمہارے لیے یا تمہارے سامنے، کہیئہ، من الطین، من الطین، طین گارا، گارے سے، میں تمہارے سامنے گارے سے بناؤں گا، کہیئۃ الطیر، حیت، شکل، طیر، پرندہ، پرندے کی شکل جیسی کوئی چیز، میں پرندے کی شکل جیسی چیز گارے سے تمہارے سامنے بناؤں گا، فَأَنفُخُ، اور پھر پھونک ماروں گا، فِيهِ، اس میں، فَيَكُونُ، تو وہ ہو جائے گا، طَيْرًا، اڑتا ہوا پرندہ، بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے، فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، تو وہ اللہ کے حکم سے اڑتا ہوا پرندہ، زندہ سلامت پرندہ بن جائے گا۔ وَأُبْرِئُ، اور میں تندرست کر دوں گا، الْأَكْمَحَ، اکمہ، پیدائشی نابینا، مادرزاد نابینا، پیدائشی نبینے کو، والابرص، اور برص کے مریض کو، وَأُحْيِي، اور میں زندہ کروں گا، الموتى، مردوں کو، بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے، وَأُنَبِّئُ، اور میں بتاؤں گا، کم، تمہیں، وَأُنَبِّئُكُمْ، اور میں تمہیں بتاؤں گا، بما، جو، تأکلون، تم کھاتے ہو، وما، اور جو، تدخرون، تم ذخیرہ بنا کر رکھتے ہو، فی بیوتکم، اپنے گھروں میں، وما تدخرون، اور جو تم ذخیرہ بنا کر رکھتے ہو، فی بیوتکم، اپنے گھروں میں تمہیں بتاؤں گا کیا کھا کر آئے ہو اور کیا چھوڑ کر آئے ہو۔ ان، بے شک، فی ذالک، اس میں، لآیہ، نشانی ہے، لکم، تمہارے لیے، اس میں بڑی نشانیاں ہیں تمہارے لیے، ان، اگر، کن تم، ہو تم، مؤمنین، ایمان لانے والے،
ماننے والے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ماننے والے اور ایمان لانے والے ہو تو ان سب چیزوں میں تمہارے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ یہ جو چیزیں بیان ہوئی ہیں یہ بظاہر ناممکن ہیں۔ ناممکن اس لیے ہیں کہ ایک آدمی گارے سے کوئی چیز بنائے، چڑیا بنائے گارے سے، ایسے ہی چونچ بنا دی، اس کی پنجے بنا دیے، اس کے پر بنا دیے، اس کے دم بنا دی اس کی ہلکی سی جو ہوتی ہے، اور پھونک مارے تو وہ واقعتاً چڑیا بن کے اڑنا شروع ہو جائے۔ یہ نہیں ہوتا، یہ ناممکن ہے، یہ ناممکن ہے۔ ایک آدمی پیدائشی نابینا ہو اور اس کے چہرے پہ ہاتھ پھیرے اور وہ بالکل ٹھیک ہو جائے، یہ بظاہر ناممکن ہے، لیکن یہ کام قرآن کریم کی وضاحت اور صراحت ہے کہ یہ کام ہوا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پہ ہوا ہے۔ وہ کام جو بظاہر ناممکن ہو یا جو صرف اللہ تعالیٰ کر سکتے ہوں اور کوئی نہ کر سکتا ہو، وہ کام اگر کسی انسان، کسی نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہو جائے تو اسے کہتے ہیں معجزہ، اسے معجزہ کہتے ہیں۔ معجزہ کیا ہوتا ہے؟ نبی کے نبی ہونے کی ایک ظاہری علامت ہوتی ہے۔ ظاہری کا مطلب دنیا والوں کے سامنے نبی کے نبی ہونے کی اللہ تعالیٰ انبیاء علیہم السلام کو معجزات عطا فرماتے ہیں تاکہ جو پیغام وہ دنیا کو دینا چاہتے ہیں دنیا کا ذہن متوجہ ہو جائے اس پیغام کی طرف۔ اس لیے انبیاء علیہم السلام کو ایسی چیزیں دی جاتی ہیں جو بظاہر ناممکن ہوتی ہیں۔ دیکھیں آپ حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں ہم پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا معجزہ دیا، اور معجزہ کیا دیا کہ انہوں نے دعا کی، قوم نے مانگا، انہوں نے دعا کی، اور سامنے مٹی سے، ٹیلے سے، ریت کے ٹیلے سے اونٹنی نکل آئی، اور اس اونٹنی نے اسی وقت بچہ دیا۔ اونٹنی ٹیلوں سے نکلتی ہے کبھی، لیکن ناممکن چیز ہے، لیکن یہ ہوا ہے، بالکل ہوا ہے۔ تو وہ ناممکن کام جو نبی کے ہاتھ پہ ظاہر ہو جائے اسے معجزہ کہا جاتا ہے۔ نمبر ایک تو یہ۔ نمبر دو، معجزہ نبی کا اختیاری عمل نہیں ہوتا۔ معجزہ نبی کا اختیاری عمل نہیں ہوتا، بلکہ اللہ رب العزت کی طرف سے نبی کو طاقت دی گئی ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف جب طاقت دی جاتی ہے تو پھر اللہ کے حکم سے وہ چیز ہو جاتی ہے۔ مثلا موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں عصا پتہ نہیں کتنے عرصے سے تھا، اللہ نے پوچھا تھا نا تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ عصا ہے۔ وہ پتہ نہیں کتنے عرصے سے موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھا، لیکن کبھی عصا نہیں بنا تھا، سانپ نہیں بنا تھا۔ اب اللہ تعالی کا حکم ہوا، اب پھینکو، اب سانپ بنے گا، بن گیا۔ اب پکڑ لو، ٹھیک ہو جائے گا، ٹھیک ہو گیا۔ ورنہ یہ عصا پہلے بھی تھا، سانپ نہیں بنتا تھا۔ تو نبی جو معجزہ ہوتا ہے وہ نبی کا اختیاری عمل نہیں ہوتا کہ نبی جب چاہے کر لے، نہیں، وہ اللہ رب العزت کی طاقت اور قوت اور قدرت وہ نبی کے شامل ہوتی ہے۔ اس لیے یہاں پر جو الفاظ ہیں نا بِإِذْنِ اللَّهِ، یہ ہوگا اللہ کے حکم سے، یہ ہوگا اللہ کے حکم سے۔ اسی لیے ہم پڑھیں گے قرآن کریم میں 7ویں پارے میں پڑھیں گے، قریش نے کچھ چیزوں کا مطالبہ کیا، جی ایسا کر کے دکھا دیں، ایسا کر کے دکھا دیں، ایسا کر کے دکھا دیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش یہ تھی کہ اگر ایسا ہو جائے شاید یہ لوگ مان جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم کیا ہوا؟ اگر آپ کر سکتے ہیں تو کر کے دکھا دیں، اگر آپ کر سکتے ہیں تو کر کے دکھا دیں۔ او سلما فی السماء فتأتیہم بآیہ، اگر آپ آسمان پہ چڑھ سکتے ہیں سیڑھی لگا کر تو لگائیں سیڑھی۔ نفقا فی الارض، یا آپ زمین میں کوئی سرنگ کھود سکتے ہیں تو کھود لیں، کھود کے ان کو دکھا دیں جو یہ کرنا چاہتے ہیں۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ رب العزت کے حکم اور اجازت سے ہوگا، تو چونکہ اب اللہ کا حکم اور اجازت نہیں ہے، اب نہیں ہوگا، اب نہیں ہوگا۔ ہوتا نبی کے ہاتھ پر ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت کا نبی ہونا
اس کا نبی ہونا ثابت ہو جائے لوگوں کے سامنے ظاہری اعتبار سے، لیکن نبی کا اختیاری عمل بہرحال وہ نہیں ہوتا۔ اللہ کی طاقت اور قدرت ہوتی ہے، جب تک طاقت قدرت ہوتی ہے اللہ کی فیصلہ ہوتا ہے، حکم ہوتا ہے، وہ عمل چلتا رہتا ہے، اور جب اللہ کا حکم اور فیصلہ نہیں ہوتا پھر وہ عمل رہ جاتا ہے۔ اب دیکھیے اس کو، انی قد جئتکم، دوبارہ انی قد جئتکم، میں آیا ہوں تمہارے پاس، بآیت، نشانیاں لے کر، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے۔ یہ دیکھیے من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، یعنی یہ نشانیاں میں اپنے ذاتی طور پر نہیں لایا، بلکہ یہ نشانیاں میں تمہارے پروردگار کی طرف سے لایا ہوں۔ انی اخلق لکم من الطین، کہ میں تمہارے سامنے گارے سے، کہیئت الطیر، پرندے کی شکل جیسی چیز بناؤں گا، فانفخ فیہ، اور پھر میں پھونک ماروں گا اس میں، یعنی یہ تو میں کر رہا ہوں، گارے سے پرندہ بنا رہا ہوں، یہ میں کر رہا ہوں، اور پرندہ بنا کر اس میں پھونک بھی میں مار رہا ہوں، لیکن آگے دیکھیں، فیکون، تو وہ ہو جائے گا، طیرن، پرندہ۔ اب یہ پرندہ بن گیا ہے کیسے؟ باذن اللہ، اللہ کے حکم سے۔ اب پرندہ اللہ کے حکم سے بنا ہے۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، اور میں زندہ کروں گا، نہیں، میں تندرست کر دوں گا پیدائشی نبینے کو، والابرص، برس کے مریض کو، وأحیی الموتى، اور میں مردوں کو زندہ کروں گا باذن اللہ، لیکن یہ اللہ کے حکم اور اللہ کی اجازت سے۔ وَأُنَبِّئُكُمْ، اور میں تمہیں بتاؤں گا، بما تأکلون، تم کیا کھا کر آئے ہو، وما تدخرون فی بیوتکم، اور اپنے گھروں میں کیا چیز ذخیرہ کے طور پر چھوڑ کر آئے ہو۔ ان فی ذلک لآیۃ لکم، اس میں، بے شک ان میں تمہارے لیے نشانیاں ہیں، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان لانے والے بنو، اگر تم مومن بنو۔ مطلب یہ ہے کہ میں تو نبی بن کے آیا ہوں، اگر تم واقعتاً ایمان لاؤ تو تمہارے لیے سب سے بڑی نشانی آئی ہے۔ بس یہاں تک آج۔